السلام علیکم. پروگرام مائنڈ پاور کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج. ایک بڑے ہی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے خواب. خواب آپ دیکھتے ہوں گے، مگر دماغ خواب کو کیسے کریٹ کرتا ہے، خوابوں کے کیا مطلب ہوتے ہیں. اور اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبوت کا اگر کوئی حصہ باقی رہ گیا ہے تو وہ اچھے خواب ہیں. خواب کیا ہوتے ہیں، کیسے نظر آتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں، پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمود الرحمان صاحب اور میڈم صدف تفسیر. سر آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، خواب کیا ہے؟ خواب اصل میں ایسی کیفیت ہے کہ جو آپ سوتے ہوئے نیند میں دیکھتے ہیں، اور سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق میملز اینڈ برڈس یہ خواب دیکھتے ہیں. تو یہ ایک عجیب فنامنا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ حقیقت کی کیفیت میں ہوں. اور اس سے پہلے میں کہ ہم تفصیل میں جائیں، خواب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ نیند کی حالت میں دیکھتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کی نیند اڑا دیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کو پھر ایک پلان کی شکل دینے کے لیے ایک آبجیکٹیو بناتا ہے، اس کو کاغذ پہ لکھتا ہے، اور پھر اسے اس کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے. یہ ہے آج کل کی نیو ورلڈ کا خواب کے بارے میں تصور. تو جب فرائڈ نے سائنس پہ اور سائیکالوجی پہ کام کیا تو انہوں نے ایک سائیکو انالیسس کے نام سے ایک ٹرم ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جب مریض ایک آتا ہے نفسیاتی، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ بولنا شروع کر دیں. اور دوسرا اس سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کیا دیکھا ہے. آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈریم ڈائری رکھیں، کیونکہ آپ خواب دیکھتے ہیں جلدی بھول جاتے ہیں، تو سراہنے کوئی کاغذ رکھ لیں، ڈائری رکھ لیں، اور اس پہ پوائنٹس نوٹ کر لیں. تو اس سے کلو ملتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے. تو خواب کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خواب ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کے رائٹر بھی آپ ہیں، جس کے پروڈیوسر بھی آپ ہیں، جس کے ڈائریکٹر بھی آپ ہیں، جس کے کیمرہ مین بھی آپ ہیں. اور ایون یہ ہے کہ اس کے اندر جو کریکٹر چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر آپ ہی ہوتے ہیں. اور اس میں سمبولزم ہے. یہ جو آپ مثلا خواب میں اگر آپ ایک گاڑی دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکچوئل گاڑی ہے، ہو سکتا ہے اس میں وہ کسی شکل، کسی انسان کی تجسیم ہو، جس کو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور اس پہ ہمیں اس سے کافی کلو ملتا ہے، اور اس کی مدد سے آپ بہت چیزیں حاصل بھی کرتے ہیں. بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں کہ جو کوئی نفل پڑھ کے سو جائیں، یا آپ ایسی میڈیٹیشن کی کیفیت میں چلے جائیں تو آپ کو خواب کی. سر یہ بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں آتے ہیں تاکہ پہلے ہم بیسکس کو کلیئر کر لیتے ہیں. جی اور بیسکس کو جب ہم کلیئر کرنے لگتے ہیں، جو لوگ سن رہے ہوں گے نا، سب سے پہلے ان کے ذہن میں میری طرح یہ سوال گونج رہا ہوگا. صدف صاحبہ آپ بتائیں گی جی، کہ اندھے لوگوں کو بھی خواب آتے ہیں؟ اندھے لوگوں کی صرف آنکھیں نہیں ہوتی، ان کا دماغ تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے خوابوں کا تعلق آپ کی آنکھوں سے نہیں ہے، آپ کے خوابوں کا تعلق آپ کے ذہن سے ہے، آپ کے دماغ سے ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں تک بات ہے کہ اندھے لوگ خواب دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ تو زیادہ خواب دیکھتے ہوں گے، بند آنکھیں جو ان کی ہر وقت جو ہے نا وہ رہتی ہیں. تو یہ ہے کہ اوبویسلی اندھے لوگ جو ہے نا وہ خواب دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ تو ہر وقت جو ہے وہ کام کر ہی رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اندھے لوگ جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، جی جنہوں نے کبھی کلرز نہیں دیکھے ہوتے، کوئی چیزیں نہیں دیکھی ہوتی، کیا ان کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ وہ خواب دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل دیکھتے ہیں. ان کا کنسیپٹ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سننے، ان کی کوئی نہ کوئی اور صلاحیت بڑھ جاتی ہے، مثلا سننے کی. ٹھیک ہے. اور خواب جو ہیں واقعی وہ دیکھتے ہیں. اور بلکہ میں بتانا چاہوں گا، ہیلن کیلر تھیں، وہ نابینا تھیں. بالکل. تو انہوں نے بریل سسٹم ایجاد کیا کہ آپ انگلیوں سے چھو کے، جیسے ٹائپ رائٹر کے ہوتے ہیں تو وہ اس کو پڑھتے ہیں، ان کی بکس بھی ہوتی ہیں. اور اس سے بلکہ پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں اتنی شہرت ملی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ڈیو ٹو دس بلیسنگ دیٹ گاڈ ہیز گیون ٹو می، کہ یہ انہوں نے اپنے نابینا پن کو ایک بلیسنگ قرار دیا، کہ اس کی صورت میں انہوں نے پھر ان کی جو ویکنیس تھی اس پہ کام کیا، اور اس کام کرنے کے نتیجے میں انہوں نے اس پاور حاصل کی. اسی لیے کیونکہ ہم اگر اس کو ریلیٹ کریں گے مائنڈ پاور سے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ویکنیس ہے اس پہ اتنا کام کریں کہ وہ آپ کی پاور بن جائے. اور ہیلن کیلر کی جو زندگی ہے، وہ شاید انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی شاید کیا تھا.
آپ دنیا میں بڑی مشہور تھیں اور اس چیپٹر کا میرے خیال سے نام انہوں نے رکھا تھا دا لیڈی ود دا لیمپ کے نام سے اس کا ٹائٹل انہوں نے کیا تھا. یعنی ان کی آنکھیں نہیں تھیں مگر پھر بھی وہ سب لوگوں میں روشنی بانٹتے تھے. صدر صاحب یہ بتائیے کہ جو سلیپ کا اگر ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل پروسیس سمجھیں, انسان لیٹ جاتا ہے, پھر وہ الفا سٹیج میں جاتا ہے, تھوڑی سی غنودگی میں جاتا ہے, وہ جو خواب ہیں وہ کس لیول پہ آتے ہیں اور خواب دیکھتے ہوئے انسان کی آنکھیں موو کیوں کرتی ہیں؟ اوکے, سلیپ کے بیسیکلی 5 اسٹیجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سب کو ڈسکس نہیں کریں گے, ہم لاسٹ ون کو جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے, کیونکہ وہیں پہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ آپ کے ڈریمز کا پروسیجر جو ہے نا وہ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس ریم سلیپ اسٹیج, ریپڈ آئی موومنٹ. اس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو باڈی فنکشنز ہیں نا وہ فاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک بات کی ہے آپ نے کہ آپ کی آنکھیں کیوں موو کر رہی ہوتی ہیں, تو اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ آپ کی باڈی کے اندر کچھ ایسے پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں یا چینجز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی پوری باڈی ایک ڈفرینٹ اسٹیج میں آ رہی ہوتی ہے. آپ کی ساری مینٹل امیجز جو ہے نا وہ وہاں پہ کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے اور سیکنڈلی ہم اگر دیکھیں تو آپ کی پوری باڈی اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ پیرالائز ہو جاتی ہے. اور پیرالائز اس لیے ہو جاتے ہیں, آپ کے مسلس اس لیے پیرالائز ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کے جو خواب ہیں, جو بھی آپ خواب میں کام کر رہے ہیں وہ آپ ایکٹ آؤٹ نہ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو خواب آ رہا ہوتا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی اور فزیکل ایکٹیویٹی کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے مسلز اس ٹائم پہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ وہ چیز جو ہے نا وہ اپنی ریئل لائف میں کرنا شروع کر دیں گے, تو اس ٹائم پہ آپ کے مسلز بھی پیرالائز ہو جاتے ہیں, آپ کی جو ہے نا وہ باقی باڈی فنکشن جو ہے وہ بھی جو ہے نا وہ ان کی ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, اور آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا موو کر رہی ہوتی ہیں. اور اس ٹائم پہ جو آپ کو ویوڈ ڈریمز آ رہے ہوتے ہیں یا جتنی بھی آپ کی مینٹل امیجز بن رہی ہوتی ہیں ان کو بیسیکلی ہم جو ہے نا وہ ڈریمز کا نام دیتے ہیں. تو آپ کا جو اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ چیزیں یاد بھی اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتی, تو وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس ٹائم پہ جو آپ کا ورکنگ جو ہے نا وہ پارٹ ہوتا ہے برین کا وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو آپ کے خواب ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو یا تو یاد بھی نہیں آ رہے ہوتے یا جو ہے وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کے بارے میں اتنا جو ہے نا وہ ایسا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا. تو سلیپ کا یہ 5th اسٹیج ہوتا ہے جس میں پورے کا پورا ڈیپ سلیپ جو ہے نا وہ پوری کی پوری ہوتی ہے, اور اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ آپ کے یہ خواب جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اچھے اور برے خواب. جی, اچھے خواب کو کہتے ہیں سویٹ ڈریمز, وہ اکثر نوجوان لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور برے خواب کو کہتے ہیں نائٹ میئر, جو خوفناک ہیں. تو ہم ایز اے سائیکالوجی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سویٹ ڈریمز آ رہے ہیں دیٹس اوکے, ویل اینڈ گڈ. اگر کوئی نائٹ میئرز ہے تو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر لیں. تو نائٹ میئرز میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے, اور مسئلہ ایک ہوتا ہے ایگزامینیشن ڈریم. ایگزامینیشن ڈریم میں ہے کہ آپ گئے ہیں پیپر دے رہے ہیں اور آپ کا کوئی پین خراب ہو گیا ہے, یا پیپر دینے جا رہے ہیں آپ لیٹ ہو گئے ہیں, نہیں پہنچے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا اینڈ آ گیا ہے, ایسا چوراہا آ گیا ہے, یا ایسا پوائنٹ آ گیا ہے کہ جہاں آپ کو کوئی فیصلہ لینا ہے یا فیصلہ لے نہیں پا رہے ہیں. تو یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں. پھر ہوتے ہیں انسیکورٹی کے ڈریمز ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی ایسے جانور ہیں, کوئی ڈاگی ہے, کوئی لگا ہوا ہے, یا سانپ آپ دیکھ رہے ہیں خواب میں. تو اس کا مطلب یہ آپ کی انسیکورٹیز ہیں کہ جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں, اور آپ کو کسی سے کوئی خطرہ ہے, کوئی مخالفین سے کوئی خطرہ ہے. تو اس صورت میں پھر ہم اگر یہ چیزیں تھوڑی بہت ہوں تو انسان خود برداشت کر لیتا ہے. اگر یہ چیزیں حد سے بڑھ جائیں تو انسان کے اوپر بے خوابی بھی شروع ہو سکتی ہے اس سے, اور اس کو نفسیاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو اس صورت میں بھی پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ یہ ڈسکس کر لیں, تو ان کو پھر ہم کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. صدر صاحبہ, سچے خواب یا لیوسڈ ڈریمز یہ کیا ہوتے ہیں؟ سر بیسیکلی جو لیوسڈ کا ورڈ ہے نا وہ ہے کہ بہت ہی کلیئر قسم کا, ٹھیک ہے. لیوسڈ اٹ سیلف مینس کلیئرلی. لیوسڈ ڈریمز وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک ڈریمر کو پتہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے. کچھ لوگ آتے ہیں, مطلب اگر ہمیں آپ کو جو ہے نا وہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایگزامپل دیں تو وہ کہتے ہیں کہ میم ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے, ہم بالکل جو ہے نا وہ ڈریم لائک اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. آپ اس اسٹیج پہ ہوتے ہو کہ جہاں پہ آپ اپنے ڈریمز کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ جیسے سر نے پہلے اگزامپل دی کہ آپ کے جو ہے نا وہ کوئی ریئل لائف ایونٹس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا وہ آپ کے دماغ پہ اتنا زیادہ حاوی ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ نیند میں بھی اسی چیز کو جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی اور ریپیٹیو مینر پہ دیکھ رہے ہو. لیٹس سپوز اگر کسی اسٹوڈنٹ کا ایگزام ہے تو وہ اس ڈریم لائک اسٹیٹ میں جو ہے نا وہ سو رہا ہوگا کہ ابھی میں نے اٹھنا ہے, اس کے بعد میں نے یہ چیز کرنی ہے. بیسیکلی وہ سو بھی رہا ہے اور جاگ بھی رہا ہے. دونوں اسٹیٹس جب جو ہے وہ ملتی ہیں, مطلب اویکننگ اسٹیٹ پلس سلیپ اسٹیٹ, تو
وہاں پہ جو ڈریمز مطلب بنتے ایک ہیں چیز اس پہ اتنی حاوی ہو چکی ہاوی ہے ہو، کہ اس وہ کے کو- دماغ پہ اتنی ہے، اس کی باڈی تو اس چیز کو جو ہے نا وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہی، لیکن اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. اس اچھا، کی بینگ ریپرزینٹیو آف ینگ پیپل، یہ بتائیے کہ آج کل لوگوں میں یہ کچھ لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے اور اکثر ٹیچر بھی تانے دیتے ہیں، بندہ لیکچر میں بیٹھا ہے اور وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، اس کے خیال کہیں اور چلے جاتے ہیں اور وہ مکمل ایک پکچر چل رہی ہوتی ہے اور وہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، وہ پورا خیال وہ بھی خواب ہے یا وہ کچھ اور ہے؟ بیسیکلی دیکھیں وہ لیوسڈ ڈریمنگ ہے نا، کہ آپ جاگ بھی رہے ہیں، آپ سو بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ہے نا وہ اپنے ارد گرد کی بھی خبر نہیں ہو رہی، اور ایک دم سے اگر آپ کو کوئی پنچ کر دے گا یا آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا تو آپ ایک دم سے جسٹ لائک سلیپی اسٹیٹ، جیسے آپ اٹھتے ہو نا آپ ایک دم سے آنکھیں ملنا شروع ہو جاؤ گے، آپ کی بالکل آنکھیں بھاری ہونی شروع ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سلیپ اسٹیٹ میں تھے، آپ کی نیند نہیں پوری ہو پا رہی تھی، یا آپ کسی بھی سائیکولوجیکل پرابلم کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، تو آپ اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ لیوسڈ جو ہے نا وہ ڈریمنگ کر رہے تھے. اور اگر ہم لیوسڈ ڈریمنگ کی بات نہ کریں تو وہ پھر ڈے ڈریمنگ ہو جائے گی، وہ ایک علیحدہ سے جو ہے نا وہ ٹاپک بن جاتا ہے. تو اس لیے اوبویسلی لیوسڈ ڈریمنگ آپ ضروری نہیں کہ آپ بالکل سوتے ہوئے بیڈ پہ ہی کرو، آپ جو ہے وہ مطلب چلتے ہوئے تو خیر نہیں آپ کر سکتے، لیکن ہاں آپ سوتے ہوئے بیٹھے ہوئے یا جو ہے نا وہ کوئی کام کرتے کرتے بھی ایک دم سے آپ کا جو ہے نا وہ مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے. اتنا دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے کہ بریک کا وقت ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھیں گے کہ یہ خوابوں کے روحانی پہلو کیا ہیں اور انہیں پریڈکٹ کیسے کیا جاتا ہے. ایک بریک کے بعد. جی، بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے لیے سوال چھوڑا تھا کہ جو خوابوں کا ایک روحانی پہلو ہے، اسے اچھے خوابوں کو انبیاء سے جوڑا گیا ہے، یہ کیوں اس کو روحانیت میں اتنی اہمیت حاصل کیوں ہے؟ جس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، کیونکہ نبی کو تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے. تو اس میں بھی چونکہ ایک تقریباً پیغام رسانی کا ہی سلسلہ ہے کہ جو سوتے ہوئے آپ کو ہائر انٹیلیجنس کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ آپ نے دیکھا کہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. آپ نے جیل میں 2 ساتھیوں کو بتایا، پھر بادشاہ کو خواب آیا تو ان کی تعبیر انہوں نے بتائی. پھر ایون جو آپ اس قربانی کا سلسلہ چلتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام پہ آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا. تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید آپ جو کچھ دیکھتے ہیں یہ آپ کا مستقبل ہے. لیکن فرائڈ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. اس کی کتاب ہے کوئی 650 صفحے کی، انٹرپریٹیشن آف ڈریمز. وہ اس کو کہتا ہے کہ دس از ایکچولی فلفلمنٹ آف یور وش، کہ آپ جو ہے نا وش فلفلمنٹ ایسے ہے کہ آپ نے خواب دیکھا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب ایسا ہو جائے گا. تو پھر دن میں بھی آپ ایک روبوٹ کی طرح ہے اس طرف چل پڑتے ہیں اور حالات ایسا رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت میں ایسا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا اور ایسا ہی ہو گیا. تو واقعی فیوچر آپ خواب میں دیکھ سکتے ہیں، پاسٹ، فیوچر اور حال. اور اصل میں جو خواب میں چل رہا ہوتا ہے وہ حال کے واقعات ہوتے ہیں، یا آپ دن بھر جو آپ کے واقعات ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے. پھر اس سے مل جل کے ماضی کے کوئی واقعات، پھر مستقبل کے بارے میں جو آپ کے خدشات ہیں، تو یہ مل کے ایک ڈرامہ بنتا ہے. رات کے وقت ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ REM سلیپ ہے، اس میں یہی ہے کہ آئیز جو فلٹر کرتی ہیں وہ سکین کر رہی ہوتی ہیں برین کو، تو گویا وہ آپ کی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے. تو کچھ ماضی کے آنکھیں دماغ کے اندر جھانک رہی ہیں. تو جیسے کمپیوٹر چل رہا ہوتا ہے اس کی ہارڈ ڈسک کو سکین کرتا ہے، اسی طرح وہ آنکھیں سکین کر رہی ہوتی ہیں برین کو. اور اس وقت جو ہے آپ ماضی، حال اور مستقبل کے تمام واقعات آپس میں گڈ مڈ ہو کے، اور وہ پھر ایڈیٹنگ کرتا ہے برین. تو بعض اوقات اس سے کوئی معقول سے واقعہ بھی بن سکتا ہے، اور اس سے کوئی غیر معقول کہانی بھی بن جاتی ہے. صدر صاحبہ یہ بتائیں کہ سم ٹائمز ڈریم میں ہم کچھ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ دوسری شادی دیکھ لینا، شوہر کی دوسری شادی دیکھ لینا، کسی ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسے ریلیشن شپ میں ہونا کہ جو ہمارے لیے ریئل لائف زندگی میں ایکسیپٹیبل نہ ہو. تو اٹھنے کے بعد کیا انسان کو گلٹ فیل ہوتا ہے یا برا فیل ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں جو ڈریمز ہیں نا ان کی آگے سے کچھ ٹائپس ہوتی ہیں. ایک لیٹنٹ ڈریمز ہوتے ہیں اور کچھ مینیفیسٹ ڈریمز ہوتے ہیں. مینیفیسٹ ڈریمز وہ ہوتے ہیں جن کا مطلب جو ہے نا وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے. اس میں جو ہے نا وہ آپ کو اتنی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں. مطلب صبح آپ کا ایگزام ہے تو رات کو آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ پریشان ہو،
سمپل از دیٹ آپ ایگزام کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہو. تو جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے لیٹنٹ ڈریم. اب لیٹنٹ ڈریم کا جو ہے نا وہ جو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہڈن میننگز جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہمارا برین ہمیں دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہمارے ساتھ ہونے والی ہے یا کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں ہم اپنی ایوری ڈے لائف میں یا اویکننگ لائف میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو ہمارا برین ہمیں لیٹنٹ میسیجز جو ہے نا ڈریمز کے تھرو بھیج رہا ہوتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ان ڈریمز کے جو تھرو آپ کو میسیجز مل رہے ہیں ان کو آپ کس طریقے سے انٹرپریٹ جو ہے نا وہ کر رہے ہو. ضروری مطلب آپ نے اپنے شوہر کی دوسری شادی دیکھی, واٹ ڈز اٹ مین کہ یہ چیز آپ کے لیے بادرنگ ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز آپ کے لیے بادرنگ ہے تو وہ آپ کی میریٹل لائف میں کس طریقے سے آپ کو بادر کر رہی ہے. شوہر کی دوسری شادی بادرنگ چیز ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے میریٹل لائف میں جو ہے نا وہ کانفلکٹس ارائز کرے گی. تو اب آپ اپنی لائف میں دیکھو کہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کی میریٹل لائف میں جو ہے نا وہ کانفلکٹس ارائز کرے گی, ٹھیک ہے. تو ایک چیز کو آپ کے مائنڈ نے جو ہے نا وہ آپ کو میسج دیا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کے میریٹل لائف کو خدشہ دے رہا ہے. اب آپ وہاں پہ دیکھو کہ آپ کس طریقے سے انٹرپریٹ اس کو جو ہے نا وہ لے کے انٹرپریٹیشن کی طرف جو ہے نا وہ یعنی آؤ گے. اپنی ریئل لائف میں اگر آپ سکین کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو رہا فوراً ہے. سے پہلے سمجھ آ جائے گی. اور ہمارے جو ہے نا وہ زیادہ تر اگر ہم دیکھیں یعنی شادی کا مطلب شادی نہیں شادی ہوگا, کا ریلیشن مطلب کا مطلب ریلیشن نہیں ہوگا. اس کا ہڈن میننگ آپ دیکھیں, آپ اپنی ایوری ڈے لائف میں اپنی روٹین میں دیکھیں کہ ایسی کیا چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ آپ کو بار 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 ایک ہی میسج جو ہے نا وہ دے رہا ہے, اور پھر آپ اس چیز کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں. تو جب آپ انٹرپریٹیشن کی طرف آؤ گے تو آپ کے لیے خود بخود جو ہے نا وہ چیزیں ایزی ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اگر ہم جو ہے نا وہ ڈریمز کے بارے میں دیکھیں تو 95% جو ہے نا وہ ایسے ڈریمز ہوتے ہیں جن کا ریئلٹی میں جو ہے نا وہ کچھ لینا دینا نہیں ہوتا, اور جو لیکن ان کی ڈیوریشن جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے. کہہ سکتی ہیں کچھ حد تک کیتھارسس ہمارا مطلب کس سینس میں کہ آپ کچھ زندگی میں ڈسٹرب ہیں یا کسی چیز کے بارے میں کوئی آپ کو تنگ کر رہی ہے چیز, یا کسی کے چیز کے بارے میں آپ زیادہ سوچ رہے ہیں, پیشنیٹ ہیں, تو وہ آپ کے خواب میں آئی اور اس نے آپ کو ریلیکس کر دیا کہ اچھا یہ تو ہو گیا. دیکھیے جو آپ کے خواب ہوتے ہیں نا وہ آپ کو ریلیکس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کے اوپر یہ چیز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اس سے ریلیکس ہوں گے یا آپ اس سے ڈسٹرب ہوں گے. آپ کے اگر اسٹریسرز چل رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے اسٹریسرز کو کس طریقے سے ریزالو کرنا ہے, اور اگر آپ جو ہے نا وہ خوش ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ڈریم جو آپ کو آ رہا ہے اس کے تھرو آپ اپنے آپ کو اور زیادہ کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو دونوں چیزیں آپ کے اپنے اوپر جو ہے نا وہ آپ کے اسٹریس کوپنگ اسکلس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, یا آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ آپ نے کس چیز کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کر کے جو ہے نا وہ آگے لے کے چلنا ہے. زبردست, یہ تو بڑے کام کی باتیں آپ بتا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ایک کولیگ تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے خواب میں اشارہ ہو رہا ہے کہ اپنے گھر آپ سے ہمیں قربانی چاہیے اور اپنے گھر میں سے آپ کسی کو ذبح کر دیں, اور وہ بڑے پریشان رہے کہ یہ تو مجھے روحانی میسیجز آ رہے ہیں اور مجھے یہ کرنا پڑ جائے گا. واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ ایسا ایک واقعہ ہوا بھی. کوئی ایک کشمیری شخص تھا اور اس نے یہ خواب دیکھا اور اس نے اس پہ عمل کیا. پھر ایک کوئی فیملی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کربلا کے سفر پہ ایسے تو جن جا نہیں سکتے, تو پوری فیملی کو ایک بڑے صندوق میں بند کر کے انہوں نے کراچی میں سمندر میں دھکا دے دیا. تو اس طرح کے واقعات لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے, اور اسی کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا, لیکن ان کو قربانی کے لیے دوسرا جانور پیش کر دیا گیا, کیونکہ ماضی میں جو انسانی قربانی جائز تھی اور مذہب کا نے جو ارتقا کیا, اس ارتقا کے مطابق حالات بہتر ہوتے چلے گئے. تو یہ جو ڈے ڈریمنگ ہے اس کا ذکر آیا تھا, وہ اچھی ہوتی ہے, سائنسدان بھی کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ بھی کرتے ہیں, اور جو شعراء ہیں ان کو کوئی آمد ہو جاتی ہے خیالات کی. تو ڈے ڈریمنگ بڑی اچھی چیز ہے. اسی طرح آپ اس کو سجیشن دے سکتے ہیں دماغ کو کہ آپ نے اچھے خواب دیکھنے ہیں. اگر کوئی برے ڈراؤنے خواب آتے ہیں سجیشن دی جا سکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں خواب آتے ہی نہیں, تو اس کے لیے ایک ڈریم کیچر ہوتا ہے, ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہوتی ہے جو کہ جیومیٹریکل شیپ میں ہو سکتا ہے, نیٹ پہ بھی اویلیبل ہو. تو اس کو جب غور سے دیکھتے رہتے ہیں کافی دیر تو پھر آپ کو وہ ڈریم آنے لگتے ہیں. اور جو استخارے کا طریقہ میں نے شروع میں بتایا وہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی سوال یا جواب لینا ہو تو آپ کچھ نفل پڑھ کے آپ سو جاتے ہیں اور آپ کو خواب میں اس کا جواب آ جاتا ہے. سر, یہ نفل پڑھنا ضروری ہے کیا؟ یہ دماغ کو آپ ایک ریڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں تم اپنا الٹیمیٹ ڈیسیجن دو کہ کیا ہے؟ اصل میں نفل پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک الفا اسٹیٹ میں
سکون ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے. یعنی ایک طرح سے جو لوگ میڈیٹیشن نہیں کر سکتے وہ نفل پڑھ کے اپنے آپ کو اسٹیٹ میں لے جاتے ہیں. مراد میڈیٹیشن ہے, آپ کسی بھی مذہب کے ہوں, آپ میڈیٹیشن کر لیں, مراقبہ کر لیں, ویسے سکون آور کوئی ایکسرسائز کر لیں تو اس کے بعد آپ جو کچھ ذہن میں سوال ہوگا وہ اس کا جو ہے جواب آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب باری باری آپ دونوں سے گزارش ہے کہ یہ بتا دیں کہ جب ڈریمز آ گئے تو ایک عام آدمی نے کیسے سمجھنا ہے. کچھ علماء کے سر کام بھی ہیں اس پہ, اگر اس کے کچھ کتابوں کے نام بھی بتا دیں. صدف صاحبہ پہلے آپ بتا دیں پھر سر سے پوچھتے ہیں. ڈریمز پہ کام جو ہے نا وہ آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں خواب نہیں آتے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہر انسان جو ہے نا, چاہے مطلب جیسے شروع میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ برڈز اینڈ میملز, ٹھیک ہے, تو مطلب جانوروں کو بھی خواب آتے ہیں اور انسانوں کو بھی آتے ہیں, اور یہ چیز جو ہے نا وہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ہر انسان کو خواب آتے ہیں, اور ہر انسان کو ہر رات میں 3 سے 6 جو ہے نا وہ خواب آتے ہیں جن کی ڈیوریشن 15 to 20 منٹس کی ہوتی ہے. اب ہمیں یہ, اور جو زیادہ تر جو ہے نا وہ ڈریمز ہوتے ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں. ہم نے پہلے بھی جو ہے نا وہ بات کی تھی کہ ڈریم جو ہے نا وہ کلرفل بھی ہو سکتے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے ہی جو ہے نا میرے کوسچن ریز کیا تھا. تو ڈریمز جو ہیں وہ 95% یا 96% جو ہے نا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ ڈریمز ہوتے ہیں. 3 سے 6 خواب ہر رات بندے کو آتے ہیں اور 15 سے 20 منٹ کی ڈیوریشن میں آتے ہیں. تو اب ہم لوگوں پہ یہ جو ہے نا وہ چیز ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو کس طریقے سے انٹرپریٹ جو ہے نا وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دوں تو میں زیادہ تر سائیکولوجیکلی جو ہے نا وہ چیزوں کو لے کے چلتی ہوں کہ اگر آپ کو ڈیلی لائف میں کوئی بھی اسٹریسر آ رہا ہے تو وہ چیز رات کو آپ کے مائنڈ کے تھرو, یا تو آپ کو مینیفیسٹ ڈریمز کے تھرو جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن کی طرف آپ آ جاؤ گے, یا آپ لیٹنٹ ڈریمز میں آ جاؤ گے. لیوسڈ ڈریمز آ جاتے ہیں, ڈے ڈریمنگ آ جاتی ہے. تو اب یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو کس طریقے سے انٹرپریٹیشن کا جو ہے نا وہ نام دے رہے ہیں. اگر آپ کو خود جو ہے نا وہ کچھ چیزیں فیل ہو جاتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر آپ کو نہیں ہو رہی تو فور شیور آپ سائیکالوجسٹ کی, یا جو ایسے لوگ ہیں جو ڈریم انٹرپریٹیشن میں بہت زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. سمپل پوائنٹ. سر جی, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی خواب آیا ہے تو ہر ایک سے ڈسکس نہ کریں. ایسے بندے سے کریں جو اس کا کوئی تعبیر بتا سکے یا آپ کا حل دے سکے آپ کو. تو ہمارے مسلم اسکالرز نے بہت اس پہ لکھا ہے. امام غزالی ہیں, ابن سیرین ہیں, تعبیر الرؤیا کے نام سے کتاب ملتی ہے. تو جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کی بائبل تو وہ یہی ہے جو فرائڈ نے کتاب لکھی ہے کہ انٹرپریٹیشن آف ڈریمز. تو اس کو آپ مذہب کے حوالے سے دیکھنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ایک سائنس بن گئی ہے, اور ڈریم ڈکشنری کے نام سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, یا انٹرپریٹیشن آف ڈریم کے نام سے آپ دیکھ لیں, تو نیٹ پہ بہت کچھ مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک چیز سر, یہ جو آپ نے کی, یہ دیکھنے والے ہم سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ خواب کسی کو بتانا کیوں نہیں چاہیے, یہ سچ ہو جاتا ہے مغرب سے پہلے بتا دو تو؟ نہیں, یہ ایک میتھ ہے, اور ضروری نہیں کہ ایسا ہو, اور ضروری نہیں کہ ہر خواب سچا ہو, اور ہر ایک کو بتانے کی بجائے اس کو بتائیں جس سے آپ کو کوئی اچھا مشورہ مل سکے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نے ایک خواب دیکھا کہ اس کی ایک ٹانگ مشرق میں ہے اور دوسری ٹانگ مغرب میں ہے. اس نے جا کے اپنی شریک حیات کو یہ واقعہ سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا. تو اس نے کہا کہ جب آپ کی ایک ٹانگ مشرق میں تھی اور مغرب میں تھی تو آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی, یہ آپ نے اتنا اسٹیمنا اور اتنی اسٹریچنگ کیسے حاصل کر لی؟ اس نے ہنسنا شروع کر دیا. شام کو اس کی کسی دانا بزرگ سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے کسی کو یہ ڈریم سنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنی بیگم کو سنایا تھا, تو اس نے یہ انٹرپریٹیشن کی. انہوں نے کہا جی آپ کو مشرق سے لے کر مغرب تک کی حکمرانی ملنے لگی تھی, مگر چونکہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ انہوں نے غلط کر دی, لہٰذا اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو وہ شخص بڑا افسردہ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوابوں کو آپ خواب سمجھیں, اور اس سے یہ سمجھیں کہ آپ کا دماغ آپ کو کیا دکھانا چاہ رہا ہے, یا اس کے اندر کیا سوچیں ہیں, یا وہ کیا ایلیمنٹس ہیں جس سے آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. ایک پازیٹیو وے میں لیں. اگر کوئی برائی ہے تو اسے دور کریں, اور اگر اچھائی ہے تو اس پہ آپ خوشی کا اظہار کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے dreammoods.com. ویسٹرن اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے, بڑا آسان ہے. اگر آپ اس میں ایک ورڈ ڈالتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیٹیل وہ اس کی ضرور دے دے گا, اور آپ کو اس کے سمبل سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. امید ہے کہ ہمارے اس سیشن سے لوگوں کو اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور پازیٹیوٹی میں ان کو ہیلپ ملے گی. سہیل تاج کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.